الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے انتہائی معزز سامعین، علماء کرام و طلباء عظام، یہ ایک مبارک محفل ہے اور یہ ایسا عظیم محفل ہے جو ختم قرآن کریم کے سلسلے میں ہے۔ قرآن کریم اللہ کا عظیم کتاب ہے، تو اس سلسلے میں جو پروگرام منعقد ہوگا وہ بھی عظیم ہوگا۔ قرآن کریم کی عظمت کے لیے یہی صرف کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک ہوتا ہے کتاب اللہ اور ایک ہوتا ہے کلام اللہ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ سب اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کیے ہیں کہ یہ اللہ کا کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ اس کو کلام اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، کتاب اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں تورات کو تو کتاب اللہ کہہ سکتے ہیں لیکن کلام اللہ نہیں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی ہے، تو قرآن کریم کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے۔ تو جو قرآن کریم کے ساتھ جس چیز کا بھی تعلق پڑ گیا ہے تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے عظمت دی ہے۔ یہ پروگرام بھی چونکہ قرآن کریم کے سلسلے میں ہے تو اس وجہ سے یہ پروگرام عظیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایسے مجلسوں پر اللہ کے طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کے طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے، اور یہی لوگ جو ہے ان کا تذکرہ اللہ رب العزت ملک اعلیٰ میں کرتے ہیں۔ تو یہ عظیم مجلس ہے، عظیم محفل ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کے سلسلے میں چونکہ قرآن کریم کے ساتھ جو کپڑا لگ جاتا ہے تو اس کی بھی عظمت کی جاتی ہے۔ تو قرآن کریم عظیم کتاب ہے۔ قرآن کریم کی عظمت ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اپنا تعارف خود کراتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ خوبی ہے کہ یہ اپنا تعارف خود کراتے ہیں۔ اگر قرآن کریم سے پوچھا جائے کہ یہ کس کی طرف سے نازل ہوا ہے تو اللہ رب العزت کے کلام میں خود موجود ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ اس حکمت والے ذات کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ کس کے واسطے سے نازل ہوا ہے تو قرآن فرماتا ہے نزل بہ الروح الامین، یہ روح الامین جبریل امین کے توسط سے نازل ہوا۔
اگر پوچھا جائے کہ کس پر نازل ہوا ہے تو قرآن فرماتے نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور وہی محمد جو حق پر ہے۔ یہی قرآن کریم سے اگر پوچھا جائے کون سے زبان میں نازل ہوا ہے تو قرآن فرماتے ہیں بلسان عربی مبین۔ اور اگر قرآن کریم سے پوچھا جائے کہ کس مہینے میں نازل ہوا ہے تو فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ اس مہینے میں رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے۔ اگر پوچھا جائے کس رات میں نازل ہوا تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ تو یہی قرآن کریم کس لیے نازل ہوا تو قرآن فرماتے ہیں لتخرج بہ من الظلمات الی النور، اے اللہ کے رسول، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انا انزلناہ الیک الکتاب، ہم نے آپ کے طرف کتاب نازل کیا لتخرج الناس الی الظلمات الی النور، تاکہ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف، دین اسلام کے طرف بلائے، دین اسلام کے طرف لے کے آئے اور اس ظلمات کفر سے ان کو نکال دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم اپنا تعارف خود کراتی ہے۔ قرآن کریم کس مقصد کے لیے نازل ہوا تو وہ مقصد بھی قرآن کریم نے خود بیان کی ہے کہ ھدی للناس ھدی للمتقین، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اور اس طریقے پر کتاب انزل الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ اللہ رب العزت نے کلام پاک کو ھدی للناس، لوگوں کے ہدایت کے لیے بھیجا، ھدی للمتقین، متقین کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لانے کے لیے بھیجا۔ تو قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے، لیکن ان قرآن کریم کی ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں، اس لیے کہ دین اسلام کا سلسلہ سارے کے سارے حقوق پر چلتا ہے۔ ماں باپ کی بھی حقوق ہے، بیٹوں کی بھی حقوق ہے، اسی طریقے پر رعایا کی بھی حقوق ہے، بادشاہ کی بھی حقوق ہے۔ تو اس طریقے پر قرآن کریم کی بھی کچھ حقوق ہیں، اور وہ علماء نے 6 حقوق بیان کی ہیں کہ قرآن کریم کے 6 حقوق ہیں۔ اب وہ 6 حقوق ہمارے اوپر ہے، ہر ایک حق کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہوگا، اس حق کو پوری طریقے سے ادا کرنا ہوگا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ لیکن چونکہ اس میں تفصیل کے لیے ابھی وقت چاہیے اور اتنا وقت ہے نہیں، لیکن مختصراً انشاءاللہ میں وہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لائے۔ سب سے پہلا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائے۔ اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لے آؤ، چاہے وہ جس مسلک کے ساتھ تعلق ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ امریکے والے ہیں، چاہے جس مسلک کی بھی ہے، وہ قرآن کریم پر ایمان لائے۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ قرآن کریم پر ایمان لانا۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کو بھی اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب، تو کتاب پر بھی ایمان لانا مومنوں کے لیے بھی۔ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، کیا مطلب؟ اے ایمان والو، اگر آپ نے ظاہر سے ایمان لائے ہے تو باطن سے بھی ایمان لے آؤ۔ اگر آپ نے قول کے ساتھ ایمان لائے تو عمل کے ساتھ بھی ایمان لے آؤ۔ آپ نے ہاتھ کے ذریعے سے ایمان لے آؤ، اپنے کاروبار کے ذریعے سے بھی ایمان لے آؤ۔ آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے کلمہ پڑھا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، لیکن اس کتاب پر ایمان لانا زبانی صرف نہیں بلکہ اس پر عملی طور پر بھی ایمان لے آؤ کہ ہمارا کاروبار بھی قرآن کریم کے مطابق ہو، اس کے احکامات کے مطابق ہو۔ یہ نہیں کہ بازاروں میں جھوٹ، ہر جگہ پہ فراڈ، ہر جگہ پہ دھوکہ، یہ دھوکے کا معاملہ نہیں، بلکہ جس طریقے پر زبان سے ایمان لایا عمل سے بھی ایمان لے آؤ۔ تو قرآن کریم کا سب سے پہلے حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لے آئے۔ دوسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر ہم غور اور سوچ اور فکر کریں، تدبر کریں، لیدبر الامر، تاکہ اس کے معاملات بھی بہتر تدبیر کریں۔ قرآن کریم کے اندر غور اور فکر کرنا ہے
اور سوچنا ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا، کس مقصد کے لیے نازل کیا، کس لیے نازل کیا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر سوچنا ہے۔ جب سے پہلے ہم نے ناظرہ پڑھا، حفظ کیا، اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے، وہ بھی سیکھنا ہے تاکہ اس کے اندر کچھ سمجھے۔ علماء سے پوچھنا ہے کہ قرآن کریم کے اندر ہمیں کون سے حقوق ہیں، کون سا حق ہے، ہم کس پر عمل کریں، کس طریقے پر عمل کریں، یہ طریقہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے کہ ہم اس کے اندر سوچیں، تدبر کریں، اس کے معنی پر سوچیں۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل بھی کریں، عمل بھی کرنا ہے، قرآن کریم پر ایمان لانا، اس کے بعد اس کے اندر سوچنا، سوچنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا۔ اگر عمل نہ کرے تو قیامت کے دن پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ قرآن کریم نے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ رب العزت کہ دربار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رڑ داخل کریں گے اور کہیں گے کہ ھذا القرآن، اے اللہ یہ آپ کا کلام تھا، یہی کلام اس امت محمد یعنی اس قرآن کریم کو پیچھے چھوڑ دیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ تو قرآن کریم پر عمل بھی کرنا ہے۔ اس طریقے پر اور جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اگر قرآن کریم پر عمل نہ کرے، اس سے اعراض کرے، تو اس کی دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گی اور آخرت میں بھی ان کے لیے مشکلات ہوگی، اس لیے کہ آخرت میں اللہ رب العزت ان کو قیامت کے دن اندھا قبر سے اٹھائے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ ان کا حشر اس حال میں ہوگا کہ وہ نابینا ہوں گے، وہ اندھے ہوں گے، اور پھر اللہ رب العزت کے دربار میں عرض بھی کریں گے لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے رہتے اور ہم تو دیکھ رہے تھے، اب یہ ہمارا حال کیوں ہوا اس طرح؟ ہم نابینا کیوں ہیں؟ ہم معذور کیوں ہیں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ہو کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ۔ تو قرآن کریم کا تیسرا حق وہ کیا ہے؟ اس کے اوپر عمل کرنا ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، قرآن کریم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ اور چوتھا حکم اور چوتھا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے صحیح تلفظ کریں، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھیں۔ یہ قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، یہ صرف علماء کا یا قراء کا یا مؤذنین کا یا اماموں کا حق نہیں ہے، یہ سب لوگوں کا حق ہے کہ ہم صحیح طریقے پر قرآن کریم کو صحیح انداز میں، صحیح الفاظ کے ساتھ سیکھیں اور صحیح الفاظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں تاکہ نماز بھی ہمارا صحیح ہو۔ اگر ہم قرآن صحیح نہیں پڑھیں گے تو ہمارے نماز کے اندر کوتاہی ہوگی، جب نماز میں کوتاہی ہوگی تو بڑا حکم ہے قرآن کریم، اس میں ہوتا کیا؟ تو ہمیں چاہیے کہ چوتھا حق کیا ہے کہ تلفظ صحیح طریقے پر قرآن کریم سیکھے، علماء سے سیکھے، قراء حضرات سے سیکھے، اس تلفظ کو صحیح طریقے پر ادا کرے۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے۔ اب دوسروں تک پہنچانا بھی قرآن کریم کا حق ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہترین لوگ وہ ہے جو قرآن کریم خود سیکھے اور سیکھنے کے بعد لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کو سکھائے۔ تو یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں بہترین وہ ہے جن کا کاروبار اچھا ہو، جن کا کاروبار اچھا ہو، جس کا بیلنس اچھا ہو، زیادہ ہو، وہی ہمارے یہاں بہتر ہے۔ لیکن اللہ کے دربار میں، دین اسلام میں بہترین وہ ہے تعلم القرآن وعلمہ، خود قرآن کریم سیکھے، دوسروں کو سکھائے۔ تو یہ پانچواں حق ہے۔ اور آخری حق، چونکہ اس ایک ایک حق پر اگر ہم بات کریں گے تو بہت تفصیل میں جانا پڑتی ہے، میں نے آپ کو کہا کہ مختصر عرض کریں گے، وجہ یہ ہے کہ نماز کا وقت ہے۔ تو آخری حق جو ہے وہ نافذ کرنا ہے، جو سب سے زیادہ مشکل ہے، وہ کیا ہے کہ قرآن کریم کے احکامات کو ہم نافذ کریں۔ اور قرآن کریم کے احکامات کو نافذ کرنا یہ مشکل امر ہے۔
یہی سیاست کی جس کو سیاست کہا جاتا ہے وہ سیاست کے ساتھ تعبیر کرے یا جس کے ساتھ بھی اس کی تعبیر کیا جائے، لیکن یہ اہم اور حق ہے قرآن کریم کا کہ قرآن کریم کا سیکھنا جس طریقے پر حق ہے، دوسروں تک پہنچانا جس طریقے پر حق ہے، اس پر عمل کرنا جس طریقے پر حق ہے، اسی طریقے پر قرآن کریم کے احکامات کو نافذ کرنا بھی حق ہے کہ ہمارا تمام قانون اور پوری ملک کے قانون وہ قرآن کریم کے مطابق ہو۔ اب پوری دنیا میں دیکھا جائے تو سوائے افغانستان کے باقی پوری دنیا میں کہیں بھی آپ کو قرآن کریم کے نفاذ کا کوئی نشان نظر نہیں آئے۔ اسلامی قانون ختم ہوا، اب وہ یہی حق ہے قرآن کریم کا اس کو نافذ کرے، جو نافذ کرنا ہے، لیکن وہی نافذ کرنا جو قرآن کریم کے نفاذ کا مسئلہ ہے وہ ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں، بلکہ تمام مسلمان پوری دنیا کے مسلمان اس میں کوتاہی کر رہے ہیں، اور ہم اس پر اسی وجہ سے یہی ہمارا ماحول دے کے، یہ بے حیائی دے کے، یہ جج وغیرہ کا حالات دے کے، احکامات دے کے، یہ سارے کے سارے بگڑے ہوئے کیوں ہیں؟ اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا یہ حق ہم سے فوت ہوا، اس حق پر ہم نے عمل نہیں کیا۔ تو یہ جو محفل ہے یہ مبارک محفل ہے، اور آخر میں جن بچوں نے ختم کی ہے ان کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔